بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی رات ہے اور پیکر انوار، تمام نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کر آرام فرما ہے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ یہاں سے شک صدر کا واقعہ ہے کہ بھی پیارے آقا مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں حتیم کعبہ میں لیٹے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اون کے آثار باقی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک فرمایا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر انوار و تجلیات سے بھرا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور انوار و تجلیات سے بھر کر واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے براق کی سواری لائی گئی، اور یہ سواری ایسی ہے کہ گدھے سے تھوڑا سا اس کا قد جو ہے وہ بڑا ہے اور خچر سے چھوٹا۔ ایک سفید جانور ہے جس کو براق کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کی زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نکاح جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی، اور اس وجہ سے سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس پر سوار ہونے کا آپ نے ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو براق خوشی سے پھولے نہ سمایا اور اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کی بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ اور جب براق پرسکون ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ اور یہاں سے سفر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بیت المقدس کی طرف شروع ہوا۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔